پاکستان کے اندر ہر سال پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایکیڈیمک ایونٹس کرتی ہے. اس میں کتب میلے ہوتے ہیں، اس میں ٹیلنٹ ایوارڈ شو ہوتے ہیں، اس میں فیسٹیولز ہوتے ہیں، اس میں ایکسپو ہوتے ہیں، اور اس میں ایسی بے شمار سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ جو تعلیم دوست ہوتی ہیں، طالب علم دوست ہوتی ہیں، تعلیمی ادارے کی مجموعی فضا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں. تو جمعیت نے اس مہم کے اندر ایک 15 روز ایک پورے ماہ کو 15 نومبر سے 15 دسمبر تک ایک پورا ماہ اس کے لیے مختص کیا ہے کہ جس میں ہم تعلیمی اداروں کے اندر یونین سرگرمیاں کریں گے، اور تعلیمی اداروں کے علاوہ شہروں کی سطح پر بھی ہم بڑے بڑے تعلیمی اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز انشاءاللہ وہ کریں گے. دسمبر چونکہ یوم تاسیس ہے 23 دسمبر 1947 اسلامی علم طلبہ کا، تو دسمبر میں ہم بھرپور طریقے سے اپنی جو 75 سالہ تقریبات ہیں اور تاریخ جمعیت ہے اس میں سوسائٹی کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، تعلیم کے لیے، امت کے لیے، اس ملک کے لیے جو اسلامی جمعیت طلبہ کی ان 75 سال کے اندر کنٹریبیوشنز ہیں ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. ہم اس کے اوپر لٹریچر بھی لائیں گے، ہم اس کے اوپر پروگرامات بھی لائیں گے، اور اس کو لے کے ہم عام طالب علم تک اور معاشرے کے جتنے بھی مقتدر طبقات ہیں ان تک جائیں گے. اور اختتام پر ہم انشاءاللہ لاہور کے اندر 2 روزہ سید مودودی بین الاقوامی کانفرنس کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے جو مجدد، محقق اور مفکر تھے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے 20ویں صدی میں دین مبین کو درپیش علمی، فکری اور نظریاتی چیلنجز کا مدلل جواب دیا اور نوجوانوں کے ذہنوں میں موجود تمام مسائل کا حل پیش کیا. تو یہ جو آج پوری دنیا کے اندر اسلام بطور نظام زندگی اور اقامت دین اور یہ جتنے بھی عنوانات آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ سید مودودی علیہ رحمہ، حسن البنا رحمہ اللہ انہی کی مرہون منت ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت کی 75 سال کے جو سب سے بہترین کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم سید مودودی رحمہ اللہ کو ٹربیوٹ پیش کریں اور پوری دنیا سے اسکالرز اور محقق اور ریسرچرز اور اسٹوڈنٹس اس کے اندر آئیں اور وہ دین بطور نظام زندگی اور آج کی 21ویں صدی کے آج کے اس دور میں دین مبین کو درپیش مسائل اور ان کا حل سید مودودی کے افکار و نظریات کی روشنی میں اس کے اوپر ہم کام کر سکیں اور اس کے اوپر ہم علمی ایک کانفرنس کر سکیں. تو یہ مجموعی طور پر کچھ سیگمنٹس ہیں کہ جن کے ہم نے اپنی اس کمپین کو ڈیوائڈ کیا ہے. مطلب سیلاب کے حوالے سے ہم اس وقت اس کمپین میں اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان علاقوں کے بچوں کے لیے جو اگر اپنے گھروں سے آنا چاہیں، ہم ایک پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں ہاسٹلز کا، کہ ہم کوئٹہ کے اندر، سکھر کے اندر اور ملتان کے اندر ان متاثرہ علاقوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو اپنے ایگزامس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم ہاسٹلز کی سہولت وہاں پر ان کو فری فراہم کریں. دوسرے مرحلے پہ ہماری یہ جو مہم ہے اس میں ہم آگے اشرا وائز جا رہے ہیں. 10 روز کی ہمارے مختلف عنوانات سے کیمپین چلیں گی. تو اکتوبر سے ہم سب سے پہلے اشرا محسن اساتذہ کے عنوان سے وہ منا رہے ہیں. استاد کے مقام اور مرتبے کو، استاد کے مقام کے تقدس کو، اس کی اہمیت اور حیثیت کو سوسائٹی میں اجاگر کرنے کے لیے ہم 5 اکتوبر یوم اساتذہ کی مناسبت سے پورے 10 دنوں کو ہم ان سے ان کی مناسبت سے پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں منائیں گے، جن میں ہم اساتذہ کو تحائف اور گلدستے پیش کریں گے. اساتذہ کی اہمیت اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے سیمینارز، واک اور کانفرنسز وغیرہ کا انعقاد کریں گے. اس سے اگلے مرحلے میں ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر، کہ جو ازل سے ابد تک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، محسن انسانیت ہیں، تو ہم ان کی سیرت کے گوشوں سے آشنا کرنے کے لیے نوجوانوں کے سامنے بطور آئیڈیل پیش کرنے کے لیے میرے نبی میرے رہنما، ہم اس عنوان کے تحت پورے ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر لٹریچر بھی تقسیم کریں گے اور اس حوالے سے سیرت کانفرنسز کو بھی منعقد کریں گے، اور سیرت کے حوالے سے جتنے بھی مطالعہ، کلاسز، جو بھی چیز ہو سکتی ہے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس سے آگے ہم طلبہ یونین پر کمپین لے کے آ رہے ہیں. یعنی جب 1984 میں طلبہ یونین پر پابندی لگی تھی
اس وقت سے لے کے آج تک اسلامی جمعیت طلبہ پورے زور و شور سے اس مطالبے کو لے کے چلی ہے، بڑی بڑی مہمات بھی چلائی ہیں، بڑی بڑی قراردادیں بھی پاس کی ہیں، بڑے بڑے مظاہرے، جلسے، جلوس، سیمینارز اور حکومتی ایوانوں تک پہنچ اور وزراء سے ملاقاتیں اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز تک اپنی چیز کو پہنچانا، یہ پوری جدوجہد کو 30 سالوں سے اسلامی جمعیت طلبہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد جمعیت کے گزشتہ سال ہمارے ناظم تھے دانیال عبداللہ بھائی، کہ جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں IR کے اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر پورا تحقیقی مقالہ جو ہے وہ پیش کیا، ریسرچ کی، اور پھر بڑے واضح انداز میں بتایا کہ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو، اخلاقی بنیادوں کو کمزور کرنے میں کون لوگ ملوث ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس ایشو کو انہوں نے سب سے پہلے ایکسپوز کیا، اور پھر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے چلے، اور آج یہ ڈیبیٹ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے ہر فرد کی زبان زد عام ہے، اور سب کا مطالبہ ہے کہ اس کے اندر جو ترمیم ہیں جو سینیٹر صاحب نے پیش کی ہیں، ان ترمیم کو منظور کیا جائے، اس کو اس ایکٹ کا حصہ بنایا جائے، تاکہ جو خواجہ سرا ہیں ان کے حقوق بھی متاثر ہوں، اور اس ایکٹ کی آڑ میں کوئی دیگر طبقات وہ جو ہے اس طرح کی غیر شرعی اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی اقدامات سے گریز کر سکیں اور انہیں منع کیا جا سکے۔